حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ وسلام علی عباد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ السلام علیکم ناظرین محترم اور سامعین محترم، خدا بند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سبھی حضرات کا اس وقت ایک عظیم پروگرام میں بیٹھ کر پروگرام کو سننا اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پروردگار عالم قبول فرمائے اور ہر مسلمان بھائی کی اور نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، عنوان ہے استقبال ماہ رمضان اور اس کی تیاریاں۔ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، دلچسپ موضوع ہے اور وقت کی ضرورت کے مطابق موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ جو اس وقت تشریف فرما ہے وہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ایام میں بھی بہترین انداز میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کی خدمت میں پروگرام کو پیش کیا جائے۔ لہٰذا یہ عنوان کلی ہمارا مسلسل رہے گا، لیکن آنے والے دن میں کل انشاءاللہ تعالی ہم موضوع جو انتخاب کر رہے ہیں، جس کو بیان کیا جائے گا، وہ ہے ماہ رمضان اور کرونا وائرس۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ روزے کے کیا احکام ہیں، اور اسی طرح سے پرسوں بھی بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ پرسوں ہمارا موضوع گفتگو رہے گا ماہ رمضان المبارک اور ہمارا میڈیا۔ یہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے ضرور سماعت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان جو عنقریب ہمارا مہمان ہونے والا ہے، یا عنقریب ہم ماہ رمضان کے مہمان ہونے والے ہیں، لہذا یہ دونوں محاورے اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ماہ رمضان ہمارا مہمان ہے ایک اعتبار سے، اور ہم ماہ رمضان کے مہمان ہیں کسی دوسرے اعتبار سے، لہذا اسی طرح سے اس کی تیاری کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی کس انداز سے تیاری کی جائے۔ دو تین چیزوں کی ہم بھرپور طریقے سے تیاری ہم کرتے ہیں، جیسا کہ عید الفطر جب آتی ہے تو ہم بہت زیادہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے عید قربان جب آتی ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے محرم الحرام جب آتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ بہرحال اسی طرح سے بہت ضروری ہے ماہ رمضان المبارک کی بھی تیاری کرنا، لہذا اس کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سامنے کسی آئیڈیل شخصیت کو رکھیں کہ جو ہمیں یہ بتلائے کہ ماہ رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہیں وہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کیونکہ انہی کے بارے میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انسان کامل ہیں۔ انسان کامل ہی دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بن سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، اور یہاں پر سیرت، کیونکہ سیرت کی کئی قسمیں ہیں، ایک دفعہ سیرت یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے۔
ایک دفعہ سیرت یہ ہے، اور حدیث بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کر کے دکھایا، اسے بھی حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جو پیغمبر فرما دے فقط وہی حدیث ہے، نہیں، بلکہ جو کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو سیرت بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان سے پہلے کیا تیاری ہوا کرتی تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کیسے ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے، ان کی سیرت ہمیں اپنانا کتنا ضروری ہے، ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ لہذا ایک تو یہی آیت جو آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ بھی پیغمبر تمہیں دیں۔ دیکھیں، توجہ کیجیے گا، آج کی گفتگو میں آیات اور روایات سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہم سیرت پیغمبر کو سمجھ سکیں اور استقبال ماہ رمضان المبارک کر سکیں۔ ایک یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی پیغمبر آپ کو عطا کرے، چاہے وہ عمل سے، چاہے وہ قول سے، جو بھی عطا کرے اسے لے لینا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے پیغمبر منع کر دیں اس سے منع ہو جانا ہے۔ عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں، عقل کل ہیں، لہذا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ عقل کل سمجھ سکتے ہیں۔ وہ حکیم کے نمائندہ حکیم ہیں، قرآن حکیم، رسول حکیم، اور اسی طرح سے اللہ حکیم۔ یعنی حکیم وہ کہ جو ہر چیز کی وجہ کو سمجھتا ہو۔ ہمارے ہاں تو حکیم طبیب کو کہا جاتا ہے نا، وہ نہیں جو 4 دوائیوں کو جانتا ہے، وہ نہیں، بلکہ حکیم جو ہر شے کی حکمت کو سمجھتا ہو۔ تو یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ ہو رہا ہے، جو تمہیں عطا کرے اسے لے لینا ہے، اور جن سے منع کرے اس سے منع ہو جانا۔ اور اسی طرح سے دوسرے مقام پر ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو بھی رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، بے شک یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک ایک جملے پر توجہ رہے، یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جو ہمیں کرنا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کرنا ہے۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو بھی روگردانی کرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو نہیں مانے گا تو بس یہ ہے کہ ہم اس کے محافظ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، توجہ فرمائیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب ہو اور تم محب ہو جاؤ۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ ہر کام جو بھی اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے کرنے کے لیے، اس میں ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو راضی کر لے۔ جب خدا کو راضی کر لے، خدا ہمارے سامنے آتا نہیں، خدا ہمارے چشموں سے دور ہے، لیکن وہ ہمارے قلب سے قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب کس طرح سے پتا چلے کہ آیا ہم سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ جس طرح سے آیت کا حکم ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بس تم میری اتباع کرو۔ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کریں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کس انداز میں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور پھر اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ جب تم رسول کی
پیروی کرو گے، اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا، آپ محب تھے، اللہ محبوب تھا، لیکن سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے گا، لیکن اگر رسول کی ہم نے اطاعت کر لی تو پھر ہم محبوب ہو جائیں گے، اللہ محب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیروی پیغمبر کا نتیجہ۔ غور کیجیے، بہت دقیق بحث ہے، گفتگو ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ضرور توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور محفوظ فرمائیں گے۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہلا یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا رسول کی اطاعت کے نتیجے میں۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی ذات غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں پر ایک علم قرآنی کا ایک خاص اصول ہے اور اس کو علماء مفسرین نے بیان کیا ہے، خصوصاً صاحب تفسیر المیزان جو شاید آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہی ہوگی، علامہ محمد حسین طباطبائی، وہ بھی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا جو ذیل ہے جو آخر میں آنے والا حصہ ہے، وہ پہلے والے حصے کے ساتھ مربوط ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ایک نقطہ، ظریف نقطہ تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جبکہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ خالق بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ حضرات نے محسوس کیا کہ یہ کس چیز کے نتیجے میں ہے؟ فقط ایک چیز کے نتیجے میں ہے۔ اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی بات تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ ہے رسول کی اتباع، رسول کی پیروی، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہم رسول خدا کے محبوب بھی، اللہ کے محبوب بھی ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں جس آیت کو سرنامہ کلام میں پڑھا، اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ آج دنیا نہ جانے کن کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں سے میں مخاطب ہوں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن صرف اور صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیے اگر کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، نمونہ عمل بنانا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی لیے اس آیت کا ذیل بھی یہ بتا رہا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے جو یہ ہے کہ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے اور یوم آخرت پر بھی، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں سے ہمارے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں تک آیت، اب ایک آپ کی خدمت میں روایت بھی پیش کیے دیتا ہوں، اور دیکھیے میں ایک بات کو واضح کر دوں کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی جو بھی کتابیں معتبر ہیں بلا تفریق میں اس سے گفتگو کو بیان کرتا ہوں۔ جو روایت ہمیں اپنے حساب سے یہ ہے کہ صحیح نظر آتی ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی ملے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی ہمارے
اہل سنت برادران کی معتبر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، اور خصوصاً صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں سے یہ پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اس روایت کے اوپر بھی بہت توجہ کیجیے گا، یہ روایت بہت اہم ہے اور بے عین آیت کے مطابق ہے، اور معصوم نے فرمان بھی یہی بیان کی فرمایا ہے کہ ہماری روایتوں کو اگر پرکھنا ہے تو اس انداز سے پرکھو کہ اگر وہ قرآن کے ساتھ مل رہی ہے تو وہ روایت ہماری ہے، اور اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو دیوار پر دے مارو، یعنی وہ ہماری روایت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ روایت بھی قرآن کے عین مطابق بیان ہو رہی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، کل امتی، میرا ہر ایک امتی، یدخلون الجنت الا من ابا۔ ابھی یہ جو میں نے اوپر بھی آیت پڑھی ہے اسی کے ساتھ اس کو ملا کر سوچیے گا ذرا۔ یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، غور کیجیے گا۔ یہاں پر اگر فہم حدیث کے اوپر پورے زور کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا ہے۔ اس روایت کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے، یعنی پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ یہاں پر پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں فرقے والا جنت میں جائے گا، فلاں فرقے والا۔ کوئی پیغمبر نے فرقے کی بات ہی نہیں کی، نہ مسلک کی، نہ مذہب کی، بلکہ فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، یہ ابا وہی ہے جو قرآن میں شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ کیا، کہ جس نے میرا انکار کیا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ جس مسلک سے ہو، چاہے وہ جس مذہب سے ہو، چاہے وہ جس فرقے سے ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا، جو بھی میرا امتی ہو گیا، جو بھی میرے سیرت پر چلنے لگا، اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، مگر یہ کہ جس نے انکار کر دیا۔ قالو، اصحاب پیغمبر نے پوچھا، یا رسول اللہ۔ آج یہ روایت کچھ عجیب سی مجھے نظر آ رہی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ رک رک کر ہر حصے پر گفتگو کروں، لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنے وقت کے اندر گفتگو کو تمام بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یا رسول اللہ، یہ اصحاب پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصحاب پیغمبر کی ایک سیرت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کے منکر نہیں تھے۔ تو یہ تو ہماری معتبر کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں، عالم اسلام کی کتابوں میں۔ یہ بعد میں جو مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، بھائی یہ روایتیں دیکھ لو، بالکل واضح ہے۔ قالو یا رسول اللہ، اصحاب پیغمبر نے کہا، اے اللہ کے رسول، ومن یاتی، یا بھی کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ آپ توجہ رہے، کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ کالا من اطاعنی دخلت الجنہ، جس نے بھی، توجہ فرما رہے، جس نے بھی اطاعت میری کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اسی جملے کے اوپر اسی جو کی وضاحت ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ بات بالکل اور واضح ہو جا رہی ہے۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہ ہے انکار کرنے والا۔ اب یہ پیغمبر کے ارشاد گرامی سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ پیغمبر کا ہر امتی جنت میں جائے گا، مگر وہ نہیں جا سکے گا جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اب پیغمبر کی نافرمانی کسی انداز سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب عمل کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو، حتیٰ کہ وہ مسواک پیغمبر نے جو استعمال کیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس رکھیں، ہم اس انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پانی کو بیٹھ کر پینا ہے یا کھڑے ہو کر پینا ہے، جہاں پر یہ چیزیں ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں وہ پیغمبر کی عظیم بتائی ہوئی چیزوں کو بھی لینا ہوگا، ان کو بھی سمجھنا ہوگا، ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پیغمبر نے کن کے لیے کیا کچھ کیا ہے، وہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس آیت
اور اس روایت کو اگر ساتھ ملائے تو نتیجہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی آغوش میں لے کر ہمارے سامنے بیان کیا، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، تو ہمیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیے، ہمیں ان کو کیسے ماننا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو کیسے لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دروازے پر جا کر تمام مکاتب فکر نے بلا تفریق لکھا ہے، کم سے کم 6 مہینے تک جن کے دروازے پر جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت، اے نبوت کے گھر والوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر آپ محسوس کیجئے گا، یہاں یہ نہیں کہا کہ نبی کے گھر والوں، نہیں، نبوت، یعنی جہاں سے نبوت کی کان ہے، جہاں سے نبوت ملتی ہے، چاہے کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ زکریا ہو، جو بھی نبی ہے اس کو اسی گھر سے نبوت ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، کیا اس کو لکھا ہے کم سے کم 6 مہینے تک پیغمبر ارشاد فرماتے، ورنہ یہ ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت سے کیا ہے، یہ آیت تلاوت کرتے اور سلام پیش کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اسی کی ہمیں اطاعت بھی کرنا ہے کہ جن کا انہوں نے احترام کیا ہے، جن کا مقام انہوں نے بتایا ہے، ہمیں ان کے مقام کو اسی طرح سے ماننا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے سیرت پیغمبر۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر جنت میں چلے جائیں، ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، تو ہمیں سیرت پیغمبر کو اپنانا ہوگا۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں کیا ملتی ہے۔ ہر چیز سے ہم سیرت دیکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر پیغمبر کی کیا سیرت ہے، ازواج پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی کیا سیرت ہے، اسی طرح صحابہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی کیا سیرت ہے۔ تو ہر طرح سے ہم سیرت کو ہر اینگل سے، ہر زاویے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں پر کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان کے لیے کیا سیرت ہے، وہ کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ استقبال ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے عمل، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کے اندر بھی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ویسے بھی آخری روزے مستحب زیادہ ہیں، تاکید زیادہ ہے ان کی، اور جیسا کہ آج کل حالات بھی ہیں، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، گھروں میں لوگ بند ہیں بیچارے مشکلات کی وجہ سے، تو روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں تو آخری روزے کو ضرور متصل کیا جائے کہ جو شعبان کی آخری تاریخ ہوگی اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آخری گفتگو میں عرض بھی کریں گے ہم، جو ہماری اسی پروگرام کی آخری گفتگو ہوگی۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر بھی یہ ہے کہ پہلا عمل ہمیں یہ ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ پیغمبر زیادہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا روایت ملتی ہمیں اصول کافی میں، اصول کافی کے اندر روایت یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التطوع مثل فریضہ، صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجیے گا، نماز مسترا سے پڑھتے تھے جیسے فرض نمازوں کو پڑھا جاتا ہو، اس انداز سے کہ جیسے فرض نماز دی جاتی ہے، ہمارے ہاں فرض نماز کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ ہے کہ مستحب نمازوں کو بھی اسی طرح سے اہمیت دیتے تھے۔ اور دوسری بات، وَيَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ، اور روزہ بھی، مستحبی روزہ بھی اس طرح سے رکھتے تھے جیسے واجب روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں دیکھیے ماہ رمضان میں فقط روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ نہیں روزے رکھتے، جیسے بعض ہمارے ہاں نماز فرض پورے دن کی 17 رکعتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ مستحبات بھی ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ تو یہ ساری یہ چیزیں ہیں، جس طرح سے فرض نمازوں کے ساتھ مستحب نمازیں ہیں، اسی طرح سے فرض روزوں کے ساتھ مستحبی روزے بھی ہیں، اور ان میں زیادہ جو تاکید ہوئی ہے وہ خود یہی ماہ شعبان کے اندر ہے۔
تو سیرت میں پہلی بات ہمیں ایک یہ بھی ملی. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ روایت میں نے کہا کہ میں عالم اسلام کی تمام کتابوں سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، اور کئی جگہوں پر بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ کانا یصوم شعبان کلہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان میں بھی ایسے ہی روزے رکھتے تھے جیسے ماہ رمضان میں رکھے جاتے. تو آپ نے توجہ فرمائی، یہ ہے سیرت پیغمبر، یہ ہے استقبال ماہ رمضان. میں انشاءاللہ تعالی جب بیان کروں گا کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو انشاءاللہ اور بھی واضح اور روشن ہو جائے گا. ایک یہ سیرت ملتی ہے. دوسری سیرت یہ ملتی ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ ہمارے ہاں اس کو کم اہمیت دی جاتی ہے. دوسری اہمیت یہ ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنایا کرتے تھے. ماہ رمضان کے حوالے سے باقاعدہ مبارکباد دی جائے، خوشخبری سنائی جائے. ہمارے ہاں عید کا چاند، تو اس کی تو بہت ساری خبریں دی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے. جس نے نہیں بھی روزہ رکھا وہ بھی بڑھ چڑھ کے کیا ہے، مبارکبادی دے رہا ہوتا ہے. تو عزیزو، جس طرح سے ماہ شوال کی ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، عید کے چاند کی مبارکبادی دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ماہ رمضان کی بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دینا ہوگی، اور یہ ہے کہ ہمیں ان کی اہمیت کو بھی بیان کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ خوشخبری باقاعدہ پیغمبر سناتے تھے. اور اسی طرح سے کتب حدیث کے اندر روایتیں موجود ہیں. فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں حکم فرمایا اور وہ خطبہ بیان فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک، یہ انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا میں کہ رمضان مہینے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یاد رہے، بہت اہم چیز ہے. تو یہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جو مبارک ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ فرض اللہ علیکم فیہ صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے کو تمہارے لیے فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. اور کیا کیا ہے؟ تفتح فیہ ابواب السماء. اللہ اکبر. یہاں پر پھر توجہ کریں، یہ کہ میں نے کہا کہ آج کی آیات اور روایات کے اندر بہت ساری گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر کیا کرتا ہے؟ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. غور فرمانے، اس مہینے میں آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. عزیزو، آج تک ہم نے آسمان کو بھی نہیں سمجھا. یہ جو چاند، ستارے، یہ جتنے بھی سیارے، یہ سارے جو کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ عزیزو آسمان نہیں ہے، یہ سب کچھ آسمان کے نیچے ہے. یہ کہکشان جتنے جو کچھ بھی ہیں، پہلا آسمان اس سے اوپر ہے. تو آج دنیا، توجہ فرمائے، آج دنیا زمین چھوڑ کر، یہ والی زمین جس پر ہم لوگ رہتے ہیں، اس زمین کو چھوڑ کر چاند پر جانا چاہتے ہیں، مریخ پر جانا چاہتے ہیں. یہ ہے اپنی کوشش کر کے وہاں تک جانا چاہتے ہیں. اور کیا ہے وہاں پر، میں اس پر گفتگو نہیں کرتا. لیکن یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ چاند ستارے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ آسمانوں کے دروازوں کو اللہ اس میں کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. جس مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جائیں. اور اسی طرح سے بہرحال یہ ہے کہ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا انتظام ہے اللہ کا اس ماہ رمضان کے حوالے سے. آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یعنی خدا کے لیے یہ کتنا عظیم ہے مہینہ. کبھی ہم نے غور کیا، سوچا؟ کچھ لوگوں کے تو چہرے خراب ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی. تو عزیزو، اس طرح سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اور اسی طرح سے بہرحال سیرت پیغمبر میں یہ ملتا ہے کہ تیسری بات جو ہے وہ یہ تھی، اور بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکام ماہ رمضان کو بیان کرتے تھے. ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ بھی آنے والے واقعات ہیں، وہ سب کے سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو بیان کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے لوگوں کو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب پہلے ماہ رمضان ہو جاتے ہیں پھر اس دن جاتے ہیں مسجد، اور اس دفعہ تو شاید تھوڑی سی مشکلات بھی ہیں، تو مسجد تب جاتے ہیں کہ جس وقت ماہ رمضان آ جاتا ہے۔ نہیں عزیزو، ماہ رمضان آنے سے پہلے، جیسے اگر آپ کو کسی دوسرے ملک جانا ہو تو آپ پہلے پاسپورٹ بنواتے ہیں، پہلے آپ اس کا ویزا لگواتے ہیں، آپ پہلے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب آپ نے توجہ فرمائی کہ جیسے ہم باقی چیزوں کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ماہ رمضان کی بھی پہلے سے تیاری۔ ان میں سے تیاری ایک کیا ہے؟ یہی احکام ماہ رمضان کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ جو بھی مسائل روزمرہ پیش آنے والے ہیں ان کا جاننا سیکھنا یہ ضروری اور واجب ہے، اور سنت پیغمبر میں سے یہ ایک چیز ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے دین احکام کو بیان کیا جائے۔ تو اب اس انتظار میں نہ رہا جائے کہ جی جب چاند آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مسجد جائیں گے اور وہاں پہ مولوی صاحب بیان کریں گے، یا جس طرح سے بھی ہو سکے گا ہم سیکھ لیں گے۔ نہیں نہیں عزیزو، اس سے پہلے اپنی اسی فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش یہ کی جائے کہ جتنے بھی احکام روزے کے متعلق ہیں ان کو سیکھ لیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا وقتاً فوقتاً بیان کریں گے، لیکن آپ خود بھی اسی کے دنبال میں ہو جائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے عزیزان محترم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کا استقبال۔ اب ہمیں بھی اسی انداز میں استقبال کرنا ہوگا، اسی طرح سے تیاری کرنا ہوگی، لیکن موجودہ حالات کے مطابق اب کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کی ہم بھی تیاری جو پیچھے اوپر بیان ہو چکی ہے وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور باقی یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی اب تیاری کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں سے بہت ہی اہم گفتگو توجہ سے سماعت ہوئی۔ ہماری ماہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنا ہے، میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، ابھی تھوڑا سا اور گفتگو اسی پر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم عید المبارک کی تیاری کرتے ہیں، عید فطر کی تیاری ہم کتنے دن پہلے کرتے ہیں؟ بعض لوگ تو ابھی سے انہوں نے کپڑے وغیرہ خریدنا شروع کر دیے ہوں گے کہ تاکہ خرید لیں، کہیں مہنگے نہ ہو جائیں، کوئی دوسرے مسئلے مسائل نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے کہ خریداری ابھی کب ہے؟ عید 1 مہینے کے بعد۔ تیاری اس کی کب سے شروع کر دیتا ہے آدمی؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جس طرح سے عید کی تیاری پہلے سے شروع کی جاتی ہے، اسی طرح سے ماہ رمضان کی بھی تیاری پہلے سے کرنا ہوگی، ضروری ہے۔ اب تیاری کیا ہے ذرا یہ سماعت فرمائیں۔ جیسے ہم عید کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، باقی ضروریات خریدتے ہیں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سب حضرات، میرے معزز ناظرین اور سامعین سے میرا یہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر غور کیجیے گا، تھوڑا سا سخت سوال کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں پر عید کی تیاری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ سوٹ اور کپڑے خریدتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ عید والے دن وہی کپڑے میں پہنوں گا، وہی میرا بھائی پہنے گا، وہی میرا بڑا بھائی اور دوسرے کے گھر والے پہنیں گے۔ کیا ایسا کرتے ہیں ہم؟ نہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک شخص کا اپنا الگ سے لباس ہو، اپنے شوز ہوں، اپنے اس کا لباس، ساری مکمل الگ الگ سے تیاری کرتے ہیں۔ تو پھر ماہ رمضان کے لیے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے عزیزوں؟ غور کریے، یعنی ہم الگ الگ سے تیاری، باقاعدہ فردن فردن تیاری کریں۔ کس انداز سے؟ جیسے عید کی خریداری ہم الگ الگ ہر بندہ اپنے لیے کرتا ہے یا ہر ایک کے لیے کی جاتی ہے، اسی طرح سے ہر ایک شخص کو بھی ماہ رمضان کی الگ الگ سے تیاری کرنا ہے۔ اس تیاری میں کیا شامل ہے؟ ذرا غور کریں توجہ سے، اور کوشش کریں کہ یہ تیاری میں مکمل اور لازمی ہے یہ چیزیں جو ہونی چاہیے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ ویسے تو ایک چیز تو ہوتی ہی ہے گھر میں، لیکن یہ ہر ایک گھر کے اگر فرض کر کے 5 افراد ہیں تو 5 کے افراد کے پاس یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قرآن پاک، قرآن مجید۔ گھر میں اگر 5 فرد موجود ہیں تو عزیزوں کیا ہونا چاہیے؟ 5 قرآن ہونے چاہیے، 5 قرآن۔ غور کر رہے ہیں؟ جیسے گھر کی ضروریات کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا
کہ آپ میں سے معذرت کے ساتھ آپ سے مراد آپ نہیں جو برا ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن یہ اتنا ضروری ہے. دیکھیے موبائل آج ہر بندے کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا پورے گھر میں ایک ہی موبائل یوز کیا جا رہا ہے؟ یا جتنے گھر کے افراد ہیں اتنوں کے پاس موبائل ہوتا ہے؟ تو عزیزو موبائل اتنا مہنگا ہم لے لیتے ہیں، لیکن قرآن کا کیا کوئی زیادہ ہدیہ ہوتا ہے؟ ہم 5 اگر گھر کے افراد ہیں تو گھر میں 5 قرآن پاک ہونا ضروری ہے. یہ ایک بات. اسی طرح سے جائے نماز، جائے نماز بھی جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے ہی ہونا چاہیے. عزیزو میں اپنے موضوع پر ہی بات کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی ہمیں تیاری جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہر فرد اپنے لیے جا کر جو بھی اس کے پاس ہے، چاہے جس انداز سے قرآن کا ہدیہ مختلف ہوتا ہے، جو بھی اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے وہ والا قرآن پاک خریدے. تو قرآن ہر ایک بندے کے پاس اپنا الگ ہونا چاہیے. اسی طرح سے دوسرا ہے جائے نماز. جائے نماز بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر میں ویسے تو پورا مہینہ بس اس کو ٹھپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. عید کا پتہ چلا کہ عید کا چاند ہو گیا، بس اس کو رکھ دیا، چھٹی ہوگی. نہیں عزیزو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے. ایسی ایک بات نہیں ہے، بلکہ جتنے گھر کے افراد ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ عطا کیا ہے، دیا ہے، اور باقی آپ تھوڑی سی ضروریات کو تھوڑا سا کم کر لیں. اگر مشکلات ہیں تھوڑی سی چیزوں کو، ضروریات کو کم کر کے کیا ہے کہ جائے نماز، جائے نماز ہونی چاہیے. اس کے بعد تسبیح. تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھنے کا انتہائی ثواب ہے، اور اس میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے. اس طرح سے یہ 100 دانے مکمل ہو جاتے ہیں. اس تسبیح کا ایک خاص اپنا مقام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ذکر کروں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک اپنی تسبیح ہو، تاکہ اس تسبیح پر اللہ کا ذکر کرے، اور وہ تسبیح آخر میں گواہی بھی دے کہ ہاں مجھے پڑھا گیا ہے. یہ ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں کیونکہ کپڑے پر سجدہ نہیں ہوتا، لہذا سجدے گاہ بھی ضروری ہے، جسے تربت کربلا کہا جاتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. نہیں تو کم سے کم ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو. ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کو سجدے گاہ کی جگہ پر رکھا جائے، تاکہ وہ چیز بھی. تو یہ ہے کہ سجدے گاہ کا ہونا بھی ضروری ہے. اب اس سے آگے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. وہ بھی انتہائی بہت ضروری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک جو ابھی مجھے سماعت فرما رہے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے. موبائل جب آپ کے پاس ہے تو جہاں پر آپ، پھر غور کیجئے گا، جہاں پر آپ اپنی مرضی کے ایپس کرتے رہتے ہیں، یہ والا سافٹ ویئر بھی کر لیں، وہ والا بھی کر لیں، یہ بھی ضروری، وہ بھی ضروری، وہاں پر آپ اسلامی اور قرآنی بہت زیادہ ہیں. آپ ابھی اپنے موبائل کو سامنے رکھیے اور کیا ہے پلے سٹور میں لکھیے، آپ کو اسلامی بہت زیادہ مل جائیں گے سافٹ ویئر. تو آپ اپنے ان چیزوں کو خصوصاً اسلامی اور ماہ رمضان کے حوالے سے بھی موجود ہیں، تو سافٹ ویئر اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس سے بھرپور استفادہ کیجئے. جس طرح سے آپ باقی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک وقت نکالیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی کیا ہے تیاری. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم اس چیز کو بیان کریں گے. تو عزیزان محترم، آخر میں نوٹ کے طور پر پھر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن بہت ہی اہم دن ہے. انشاءاللہ تعالی انہی دنوں کو ہم اپنے مفید بناتے ہوئے بھرپور استفادہ کریں گے. کل میں انشاءاللہ تعالی جو آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کروں گا وہ ذہنوں میں رہے، وقت ہو تو ضرور سماعت فرمائیے گا. وہ یہ ہے کہ کل کی گفتگو ہوگی ماہ رمضان المبارک اور کرونا وائرس. یہ ہماری گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اس موجودہ حالات میں کس طرح سے ہمیں روزے رکھنے ہیں، کس طرح سے ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، کس طرح سے ہم نے ماحول اور دوسری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی کل اس کو بیان کروں گا. اور پرسوں بھی بہت اہم ترین موضوع ہوگا، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک اور ہمارا میڈیا.
یہ بہت اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ہمیں ہمارا میڈیا ماہ رمضان میں کیا سکھاتا ہے اور کس طرح سے سکھاتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا گیم کھیلا جاتا ہے، یہ ساری انشاءاللہ تعالی پرسوں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم اس کے خاص اس مہینے کا، ماہ رمضان المبارک کا، اس طرح سے استقبال کریں جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے۔ ہمیں سیرت پیغمبر پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے گھروں کو قرآنی تلاوت کے ساتھ منور فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ خلوص نیت کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یہ ہمارے عزیز بہت محنت کے ساتھ یہ 72 نیوز کے جتنے بھی ممبر حضرات ہیں اور بالخصوص جو برادر عزیز جو زحمت کر رہے ہیں، بہت محنتیں ہیں ان کی، پروردگار عالم ان کی محنتوں کو برلاتے ہوئے ان کی تمام خدمات کو قبول فرما اور ان کی غائبی مدد فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے لیے ہمارے آخری وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما اور ان کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے